انڈرسٹینڈ کہ آپ جو فالٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس جماعت کے اندر، جو کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، لیکن عمر کی بات کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وزن ہے اس بات کا کہ کیا عمران خان ایک ایسی پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ گنگو تیلی کو بھی اگر کہے گا نا جہاں یہ آج سے سیکرٹری جنرل ہوگا تو لوگ کہیں گے جی گنگو تیلی ہی سیکرٹری جنرل ہے. نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولر انٹلیکٹ ہے وہ ایسی پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کرتی کہ آپ نے جس پہ ہاتھ رکھا اسے میں ووٹ کیوں دوں. پہلے میں یہ تو دیکھوں میرے حلقے کے لیے یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں، یا پھر اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، یا پھر یہ میرے حلقے میں کیا چینجز کروا سکتا ہے. یہ جو آرگیومنٹ تھا نا جو میں نے 8 فروری سے پہلے بھی سنا، کھمبے کو بھی کھڑا کر دو. Give me one political party جہاں پہ ایکچولی یہ اتنا انٹلیکٹ ہے. نہیں، کہیں بھی نہیں کہ کوئی کوشچن کرے آل مین اسٹریم کہ مریم نواز اگر چیف منسٹر ہے جو مریم نواز کیوں ہو نہیں ہونی چاہیے. آل مین اسٹریم پارٹیز آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی وٹ خان صاحب از ڈوئنگ. نہیں، agreed اس کی وجہ یہ ہے نا، so basically this flaw is there in all the political parties. it is there. جن پارٹیز میں نہیں ہے وہ الیکٹ ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میس میڈیا کا دور ہے، جس کے ویوز آ رہے ہیں اسی کو ووٹ مل رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ خان از پی ٹی آئی، جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا، اٹ از این absurd statement to me. why is he پی ٹی آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ somebody who is near to 70 years of age، میں ایز اے نوجوان اگر پی ٹی آئی میں کل کو جانا چاہتا ہوں، اس کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں، وٹ کائنڈ آف اپرچونیٹی ڈو آئی ہیو؟ نتھنگ. 1% چانس نہیں ہے کہ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو ہیڈ کر سکوں. ایک ایسی جماعت جو ایسی ہیرارکی اور میریٹوکریسی بنا ہی نہیں سکی جس میں کوئی نوجوان آ کے لیڈ کر سکے، وہ صرف کنگ شپ ہے. تو فرق پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہے. باقی دو میں ہم کہہ سکتے ہیں کنونشنل موروثیت ہے، لیکن یہ ہے مونارکی، کنگ شپ. اس میں صرف ایک کنگ ہے. whatever he says will happen. میں سے زیادہ خراب کون ہے؟ بھائی میرے نزدیک دیکھا جائے تو کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے. لیسر آف دی ایولز باقی دو. نہیں، وہ مزمل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اگر آپ نے یہی کام کرنا تو نون لیگ کو ووٹ ڈال دیں. نہیں، بالکل تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے نا. دیکھیں بات یہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا آرگیومنٹ تھوڑا ساؤنڈ اسی لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا پرائم منسٹر آپ نے لٹکا دیا، اس کے بعد ریپلیس ہوا بیٹی سے، جب اس کو مار دیا پھر بعد میں ریپلیس ہوا بیٹے سے. لیکن وہ کہتے ہیں نون لیگ کی موروثیت از دا ورسٹ. شہید ہونے والوں کو ریپلیس کیونکہ وہ زندگی میں ریپلیس کروا دیتے ہیں اپنی اولاد سے. I want to hear it. پیپلز پارٹی ایز این زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اگر تو لٹک جائیں تو پیپلز پارٹی والی موروثیت نمبر 1 جسٹیفائڈ، زندگی میں کر دے تو مسلم لیگ نون. لیکن ان سے صرف پی ٹی آئی جو ہے سر، ایک بندہ بتائیں سر فیملی کا جو پی ٹی آئی کے کسی آفس کے اندر انہوں نے لگایا ہو، چیف منسٹر لگایا ہو، کسی چیز میں لگا، پھر کرے نا. اب کیا کرے؟ کہاں سے لوگوں کو لے سر اس کا ایک کاؤنٹر کہاں سے لے پی ٹی آئی کی بات آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے کسی کو لگایا ہو. اس کا ایک کاؤنٹر لے لیں. اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس آفس میں کوئی بیٹھا ہو صرف اسی کے پاس طاقت ہوتی ہے. بھائی آپ نے اویس مظفر ٹپی صاحب کا نام نہیں سنا تھا؟ پیپلز پارٹی میں کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ اگر بندہ آفس میں بیٹھے گا تبھی اس کو طاقت ملتی ہے. یہاں تو ڈیفیکٹو پاور ہوتی ہے. پورا ملک ڈیفیکٹو میں چل رہا ہے. پورا ملک فرح گوگی آپ کے خیال میں عثمان بزدار سے زیادہ تگڑی نہیں تھی؟ آپ خود پنجاب لاہور کا ایگزیکٹلی. فرح گوگی زیادہ تگڑی تھی عثمان بزدار؟ اب اگر بشرا بی بی کو آفس